ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی، محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی، اور خدا سے پوچھو شان محمد. پڑھو صلی اللہ. میری گزارش ہے بچوں سے بھی بوڑھوں سے بھی، جہاں کوئی ادھر ادھر گھوم رہا ہے وہ مجمع کے اندر آ جائے. یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے باہر نہ بیٹھے رہے، اندر آئے. کہتے ہیں بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. ادب والے کو ملتا ہے، بے ادب کو نہیں ملتا. اور جس مجلس میں حضور کا ذکر ہوتا ہو، اور حضور کا ذکر اتنا بڑا ذکر ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. اور جو بھی تیرے ذکر کے ساتھ جڑ گیا اور جس نے بھی تیرا ذکر کیا میں اس کو بھی بلند کروں گا، میں اس کی بھی مغفرت کروں گا. تو ذکر رسول ایک طرف ہوتا ہو، آپ بات کرتے ہوں، آپ گھومتے ہوں، یہ کہتے ہیں بے ادب بے نصیب با ادب. پوری ریاست جموں کشمیر میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے، ریاست کے پوری کشمیر جموں کے اندر. لیکن میں سب سے زیادہ جو معتقد ہوں وہ گٹھلی باغ کا ہوں، اس لیے کہ گٹھلی باغ میں ذاکرین رہتے ہیں. گٹھلی باغ میں اگر آپ کسی کا چہرہ دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ ولیوں کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے. وہ پہچانا جاتا ہے الگ. کہتے ہیں مرد حقانی کی پیشانی سے چھپا ہوا رہتا ہے کب نور. اس کا چہرہ بتلا دیتا ہے کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں. اگر کوئی مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہو تو پتہ چل جاتا ہے یہ مدینے کا رہنے والا ہے. اگر کوئی مکے کا رہنے والا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ مکی ہے. لیکن آپ کی اس مجلس میں آج میں جن کو جانتا ہوں، میں نے جن کو عرفات میں دیکھا، میں نے جن کو مزدلفے میں دیکھا، میں نے جن کو مکے میں دیکھا، اور میں نے جن کو بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھ کر لوگوں کو سمجھاتے دیکھا، آج وہ شخصیت آپ کے اس جلسے میں موجود ہیں. یہ آپ کا جلسہ معمولی جلسہ نہیں، یہ بڑا طاقت والا جلسہ ہے. اس سے میری مراد ہے حضرت مولانا غازی حسین مکی، جو آپ کے کپواڑہ کی سرزمین کے رہنے والے ہیں، اور جن کی سرپرستی میں ریاست جموں کشمیر کے اندر کئی مدرسے ہیں، کئی تحریک ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. اب میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر آپ آ جائیں، آگے بیٹھیں. لیکن ایک میری گزارش ہوگی کہ مجمع کے درمیان سے کوئی اٹھنے کی کوشش نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہو نا؟ اب مجمع کے بیچ میں سے کوئی آدمی نہیں اٹھے گا. چند باتیں آپ کے سامنے
ذکر رسول، ذکر الہی، اسی پر آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا فرمائیے رب العالمین مجھے اس مختصر سے وقت میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز عمل ہے، اصل چیز۔ اب مجمع اتنا خوبصورت، علماء اتنے خوبصورت، سٹیج سے بیٹھنے والے لوگ بھی خاموشی اختیار کریں، اتنا خوبصورت اور وہاں میرے جیسا گنہگار آدمی کوئی بات کہہ دے تو میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ جب حضرت یوسف مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، کہاں بکتے ہیں؟ مصر کے بازار میں۔ کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 60 ٹکڑے بنائے ہیں۔ کس نے؟ میری طرف دیکھیے، کتنے ٹکڑے بنائے ہیں اللہ نے؟ 60 ٹکڑے۔ جب تک آپ دلی طور پر میرے ساتھ مخاطب نہیں ہوں گے میں کوئی بات نہیں کہہ سکوں گا۔ کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 60 ٹکڑے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اور 6 ٹکڑے یوسف کے پاس ہیں اور 1 ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں فوراً خیال آ جائے گا کہ 1 ٹکڑا جب ساری کائنات میں ہے، 6 ٹکڑے یوسف کے ساتھ ہیں، تو ہمارا محمد کہاں گیا؟ پڑھو صلی اللہ ہو۔ ارے حسن یوسف پیغمبر کے حسن کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اسی کو کہا ہے کسی نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ فرمایا جتنے کے جتنے کمالات سارے انبیاء کے پاس تھے وہ تنہا محمد الرسول اللہ کے پاس تھے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ سارا حسن، فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور چیخ کر کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ خدا کی قسم یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محمد کو دیکھتی تو دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیا ہو جاتا؟ دل کٹ جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں، محمد کے شاگرد کہتے ہیں، ہم مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے اور زمین پر میرا محمد لیٹا ہوا ہے۔ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کر ہم ایک نظر چاند پر ڈالتے تھے اور دوسری نظر محمد کے چہرے پر ڈالتے تھے۔ تو کہتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا ہے ارے چاند سے نسبت دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند سے نسبت دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں چھائیاں ہیں، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ پڑھو لا الہ۔ اس پیغمبر کا ذکر آپ سن رہے ہو۔ گاندربل والو سنو، فرمایا 7 ٹکڑے بنائے، 1 ٹکڑا ساری کائنات پر، اور 6 ٹکڑے تنہا یوسف کے پاس تھے۔ اور یوسف کس کا بیٹا تھا؟ یعقوب کا۔ کس کا بیٹا تھا؟ اور یعقوب کے قلب میں خدا نے ایسی محبت یوسف کی ڈالی تھی، اس لیے کہ محبت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اللہ کا نبی اپنے بیٹے کے چہرے کو خوش ہوتا تھا۔ ایک زمانہ آیا
مصر کے بازار میں یوسف بک رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بک رہا ہے. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند یوسف کے خریدنے کے لیے جو مصر کے بازار میں آئے ہیں. اور ایک بڑھیا بھی آئی. وہ بڑھیا بھی آئی ہاتھ میں ڈنڈا. ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا. ڈنڈا لے کے آئی اور ایک ہاتھ میں سوت کی اٹھیا. سوت کاٹنے والی تھی نا، سوت کی اٹھیا ہے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے. کوئی نوجوان ملا، اس نے پوچھا بڑی بی کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے، بازار میں یعقوب کی آنکھوں کا تارا یوسف بک رہا ہے، میں اس کو لینے کے لیے جا رہی ہوں. کہا اس کو لینے کے لیے جا رہی ہو تو تمہارے پاس پونجی کیا ہے، مال کیا ہے جس کے بدلے میں خریدے گی؟ بڑھیا نے کہا یہ میری سوت کی اٹھیا ہے. کس نے کہا بڑی بھی دماغ خراب ہو گیا، یہ سوٹ کی اٹھیا کیا حقیقت رکھتی ہے؟ عورت کہتی ہے جواب میں بیٹا میں جانتی ہوں میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کو بلایا جائے گا اس میں تو بڑھیا کا نام بھی تو آ جائے گا. اگر اتنا بڑا مجمع اور اس گاندربل کے ایریے میں اور پھر گٹھلی باغ میں اور سارے محمد کے عاشق ہیں، پڑھو صلی اللہ، جس کے قلم میں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے جس کے قلم میں عشق رسول ہے وہ نہیں، وہ بیٹھ جائے گا، جس کے قلم میں عشق رسول نہیں وہ نہیں بیٹھے گا. وہ تو دنیا کی باتیں کرے گا نا. جب قیامت کے میدان میں ہمارے غازی حسین مکی جیسا عالم اور مفتی مظفر جیسا عالم قیامت کے دن بلایا جائے گا، یہ بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بولو گاندربل والو اس میں اگر لال الدین کا نام آ جائے گا تو مغفرت نہیں ہوگی؟ کو مغفرت ہوگی انشاءاللہ. بیٹھ کر پیغمبر کا ذکر سنو. پیغمبر کے ذکر سے بڑا ذکر کوئی ہو سکتا؟ اب کتنا سکون ہے مجمع کے اندر. میں پوری ریاست میں جاتا ہوں لیکن گاندربل کی سرزمین میں جب میں کسی مدرسے کے جلسے میں جاتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے کہ ادھر عاشق رسول رہتے ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے محمد کے عاشق ہیں. اور کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسے ہی معاملے ہوتے ہیں. آپ کی نیت درست تھی، اللہ نے آپ کے علماء ایسے بھیج دیے، حفاظ بھی ایسے بھیج دیے، ذاکرین بھی ایسے بھیجے جو بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے تھے صبح شام. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر علماء بھی بھیج دیے، پھر مدرسہ بھی کھلا دیا. کہتے ہیں مرد حقانی کی پیشانی سے چھپا ہوا کہتا ہے کب رہتا ہے نور. جب میں پہلی مرتبہ گٹھلی باغ میں حاضر ہوا تو میں اسی مدرسے میں آیا جس کے جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ مدرسہ جب قائم کیا مفتی خورشید نے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اسے عالم بعمل بنائے. یہ ہے نا، یہ مفتی خورشید جو ہے یہ چھوٹا سا مفتی مت سمجھو اس کو تم، یہ بڑا کام کا آدمی ہے. اور یہ خدا اپنی نعمت تب تک باقی رکھے گا جب تک تم قدر کرتے رہو گے اور تمہاری نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے انشاءاللہ، علماء پیدا ہوں گے. تو مفتی خورشید صاحب نے مدرسہ قائم کیا. اب مجھے بار بار فون کر رہے تھے مولانا کب آؤ گے کب آؤ گے.
اور پوچھتے بھی رہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے. لیکن آج میں جب مدرسہ دیکھا، جب ان کا نظم دیکھا، جب ان کا کام دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی. اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بام عروج عطا فرمائے. میں بوڑھا آدمی ہوں، ضعیف آدمی ہوں. اب جب میں بولتا تھا تو گھنٹوں گھنٹوں بول لیتا تھا. اب تو بوڑھا آدمی ہوں. بوڑھا آدمی کیا کہہ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ بوڑھا آدمی بکھر جاتا ہے. جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو وہ اس کو طاقت نہیں رہتی، ہاتھوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے تندرستی عطا فرمائے. پتہ نہیں اس مجمع میں کون نیک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی آمین کو قبول فرمائے گا. واز کا کہنا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں عمل آ جائے. کیا آ جائے؟ سارے نبی عامل تھے، سارے نبی اور سارے ولی عامل. کہتے ہیں ایک عالم باعمل جب ایک پہاڑ سے گزرتا ہے دوسرا پہاڑ اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ تیرے اوپر سے ایک عالم باعمل گزرا ہے. کہتے ہیں ایک عالم باعمل اگر کسی قبرستان سے گزرتا ہے اور قدموں کی برکت سے، اس عالم کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. اور آپ کے یہاں تو آج درجنوں علماء دین یہاں موجود ہیں جو عالم باعمل ہیں. میرے دوستو اصل چیز کیا ہے؟ عمل سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ میں سے نظر ماری. کبھی کبھی آپ صحابہ کو دیکھتے تھے اور کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی پوچھ لیا، کبھی کچھ پوچھ لیا. آپ نے فرمایا آج بلال کہاں ہے؟ کیا کہا؟ بلال. بلا بلال کہا جی یا رسول اللہ حاضری دو. حاضر ہوا بلال. اور بلال ایک بات بتائے گا. کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو میرے آقا؟ کہا بلال جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں میرے آگے تو میرے خادم بن کر میرے آگے چل رہا ہوتا ہے اور میں تیرے جوتیوں کی آہٹ کو پہچان لیتا ہوں کہ میرا بلال میرے آگے چل رہا ہے. میرا بلال میرے. ایک گاندربل کے حسین لوگوں، بلال حبش کا رہنے والا تھا کہ دل اتنا روشن تھا جب بلال اذان دیتا تھا محمد کی روح خوش ہوتی تھی. آپ فرماتے تھے بلال جب تم اذان دیتے ہو محمد کی روح خوش ہوتی ہے، پڑھو لا الہ. آپ نے فرمایا بلال. کہا جی میرے آقا. کہا ایک بات بتاؤ، میں جب بھی جنت میں گیا میں نے تم نے آپ نے آگے دیکھا کہ تم میرے آگے چل رہے ہو، وہ کون سا عمل ہے جو تم اتنا اونچا کرتے ہو کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی. ارے مسلمانوں، پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک مولوی کہہ رہا تھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں نبی کا رتبہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ پیغمبر کا رتبہ، پیغمبر کے مرتبہ، پیغمبر کا علم، پیغمبر کی حکمت. اللہ نے کائنات میں اتنا رتبہ کسی کو نہیں دیا جتنا میرے محمد کو دیا ہے. پڑھو صلی اللہ ہو. اور شیخ سعدی جو بڑی زبردست بات نمٹا گیا ہے. شیخ سعدی بڑا عاشق رسول تھا. جب کتاب لکھی نا گلستان، شیخ سعدی نے گلستان لکھی اور ایک شخص نے بھی شیخ سعدی کے مقابلے میں گلستان لکھی. کہا آپ نے بھی کتاب لکھی ہے، ہم نے بھی کتاب لکھی ہے. شیخ سعدی نے کہا ہماری کتاب کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی حضرت دیکھنا چاہتا ہوں. کہا آنکھ بند کرو. آنکھ بند کی، دیکھا کہ محمد کا دربار لگا ہوا ہے.
صلی اللہ، آقا کا دربار لگا ہوا ہے، اور شیخ سعدی حضور کو پنکھا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قد رانی من رانی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضور پیچھے مڑے اور شیخ سعدی کی طرف دیکھا پنکھا کرتے ہوئے، اور کہا شیخ سعدی ہم نے سنا ہے تم نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ کہا جی یا رسول اللہ لکھی ہے۔ کہا ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا میں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، سب پڑھو، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی نے اس سے کہا آنکھ کھولو، آنکھ کھولی، کہا کیا دیکھا؟ گھر گیا، اپنی کتاب کا مسودہ اٹھا کر تندور میں ڈال آیا، کہنے لگا آپ کا مقابلہ میں کر نہیں سکتا، پڑھو لا الہ۔ مفتی خورشید صاحب آپ کا کام تب چمکا کہ آپ کے اندر اخلاص ہے، اور آپ نے جتنا کام کر رہے ہیں یہ خدا کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں۔ کس کی رضا کے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام ہے۔ اور تم بیٹھے ہو ایک گاندربل کی سرزمین کے مسلمان، جب تو بیٹھا ہے اور تم سارے کے سارا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ عشق رسول اللہ کی رضا کے لیے ہے، پڑھو لا الہ۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے، کس کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کامیاب، اور جس کام میں خدا کی رضا نہ ہو وہ کامیاب ہوتا۔ مدرسہ کھولا اللہ کی رضا کے لیے، مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے۔ مولانا غازی حسین مکی مکے میں بیٹھتے ہیں، ارد گرد پروانے بیٹھتے ہیں، یہ قرآن سمجھاتے ہیں، کشمیر کی سرزمین سے اٹھ کر حدیث سمجھاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سارا کام ہے عمل پر۔ کس پر؟ بلال سے فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں جب بھی جنت میں گیا تیرے قدموں کو میں نے پہلے پایا۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، پڑھو صلی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بے وضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، پاک رہتا ہوں، پاک رہنا چاہتا ہوں، اور پاک رہ کر خدا کا ذکر کرتا ہوں لا الہ، اور پاک رہ کر جب مسجد نبوی میں اذان دیتا ہوں یہ عرش عظیم تک پہنچ جاتی ہے، پڑھو لا الہ، پاک رہ کر اذان دیتا ہوں۔ ہے بڑی چیز کیا ہے؟ اب میرے ساتھ یہ وعدہ تم کرو میں خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ علماء جس مجلس میں آ جائیں نا وہاں ایک ہی آدمی کوئی بات کہے یہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ میں خیانت بالکل نہیں کروں گا، چند باتیں آپ کو بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ دلی طور پر اس مدرسے کے ساتھ اپنا لگاؤ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے نا؟ وعدہ ہے پورے مجمع کا۔ اور آئندہ جب میں آؤں میں سوچ رہا تھا مفتی خورشید صاحب نے ادھر جلسہ کیوں نہیں دیا؟ اب مجھے پتہ چلا کہ اتنا بڑا مجمع آئے گا، یہ ان کے مدرسے کے صحن میں کہاں جمع آئے گا؟ اب مجمع آ گیا، اور انشاءاللہ
ایک وقت میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں 50 سے 60 ہزار کا مجمع ہوگا انشاءاللہ، کو انشاءاللہ وہ بہت وقت قریب ہے۔ گٹھلی باغ والوں، آج میرا رب تمہاری سرزمین پر فخر کر رہا ہے۔ تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گی، یہاں پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، باری تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تو جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ پوچھتا ہے فخریہ طور پر کہاں سے آئے ہو؟ الہی گٹھلی باغ سے آئے ہیں، اور گٹھلی باغ میں محمد کے دیوانے رہتے ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں سچ بتاؤں، یہ آپ کا تعلق اس مدرسے کے ساتھ ہے، اللہ اس تعلق کو باقی رکھے ہے اس کو کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کچھ حافظ بھی ہوئے، واہ دیکھا 15 بچے حافظ ہوئے ہیں۔ کتنے؟ آج ہی مولانا غازی حسین مکی کریں گے دستار بندی، اور یہ کتنا خوش نصیب جلسہ ہے جس کی صدارت جس مجمع کے اندر مولانا غازی حسین مکی جیسا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس جلسے کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ 15 حافظ ایک وقت تو پوری ریاست جموں کشمیر میں ایک بھی بچہ قرآن پاک کا حافظ نہیں تھا۔ آج وہ دور آیا ہے، میں کہا کرتا ہوں سری نگر والوں سے، یہ سری نگر کا شہر نگروں کا سر ہے، ہر مسجد میں بچہ قرآن سنا رہا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ حافظ دیکھو تو یہاں، عالم دیکھو تو یہاں، مفتی دیکھو تو کبھی تمہیں مفتی تلاش کرنے پڑتے تھے، آج ہر بستی کے اندر مفتی موجود ہیں۔ یہ ان مدارس کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ میرے استاد ہوتے تھے حضرت تھانوی کے خلیفہ، میرے بھی استاد ہوتے تھے، اور قاضی احسان محسن کے بھی استاد ہوتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ میں کچھ روز پہلے پڑھتا تھا اور میرے بعد قاری احسان محسن پڑھتے تھے، اور مولانا حامد صاحب میرے ساتھ بڑا تعلق ہوتا تھا، بڑے مزے لے لے گے کسی کے۔ کبھی کبھی جب استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، استاد بڑے مزے لے لے کر اپنے شاگرد کو یاد کرتا ہے۔ تو قاری احسان محسن پریشان تھے، یہ کون ہے لالو الدین؟ تو ایک دن یہ آگے، تو میں دارالعلوم بلالیہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ ایئرپورٹ سے اترے، جب اندر آئے تو یہ اندر بیٹھ نہیں سکے۔ میں نے کہا مجھے لے چلو، مجھے سٹیج پر لے چلو، اور سٹیج پر آ کے انہوں نے جو اشعار پڑھے، میری طبیعت خوش۔ میرا استاد ہوتے تھے مولانا حامد حسین، اور قرآن اتنا بہترین پڑھتے تھے کہ ہزاروں حافظ میرٹھ کے اندر، دہلی کے اندر، ان شہروں میں جب تراویح ختم ہوتی تھی، مولانا 3 رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مولانا کے پیچھے آ کے قرآن سنتے تھے، کبھی ایک غلطی بھی نہیں آتی تھی۔ مجھ سے کہتے تھے یار میں نے کشمیر والوں کے اندر عشق رسول اتنا پایا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں، اگر وہاں قرآن ہو جائے گا اللہ کا شکر ہے۔ اکابرین کی دعا تھی، بزرگوں کی نظر تھی، اور یہ بزرگوں کی سرزمین ہے، اس پہ آج آپ کے پاس 15 حافظ ہیں۔ کتنا حافظ ہیں؟ 15 حافظ ہیں۔ آپ اس مدرسے کا تعاون کرتے رہے گے، کرو گے انشاءاللہ؟ پکا؟ صحیح بات ہے، آپ کرتے رہو۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ اسی نسبت سے آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ مدرسے کے ساتھ قلبی تعلق رکھو، غلہ تو مدرسے میں پہنچاؤ، فروٹ کی کے اوپر جو عشر نکلتا ہے خوب اپنے سر پہ اٹھا کے مدرسے میں پہنچاؤ۔ حضرت تھانوی کہا کرتے تھے کوئی
میں بھی تھانے بھون میں تھا پچھلے دنوں رمضان سے پہلے کئی مدرسوں میں نے تھانے بھون میں ایک بات کہی تھانے بھون والوں کو. میں نے کہا دیوبند بنا تو تھانے بھون کی وجہ سے، گنگو بنا تو تھانے بھون کی وجہ سے، یہ دنیا بنی تو تھانے بھون کی وجہ سے. میں نے کہا یہاں ایک عابد و ذاکر آدمی رہتا تھا جس کو حاجی امداد اللہ کہتے ہیں، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نظر فرمائے. میں جب حج پہ گیا تو میں نے کہا کہ جنت المعلیٰ میں یہاں حاجی امداد اللہ کی قبر کہاں ہے؟ مجھے کسی نے کہا آج خوش قسمتی ہے آپ کی، آج جنت معلیٰ کا قبرستان کا دروازہ کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں. حاجی امداد اللہ ساری عمر سیاہ جوتا نہیں پہنا. کسی نے پوچھا حاجی صاحب آپ سیاہ جوتا کیوں نہیں پہنتے ہو؟ حاجی امداد اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے، میں سیاہ جوتا نہیں پہنوں گا. حالانکہ پہلے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہوتا تھا وہ سفید ہوتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا؟ اکبر تمہاری خانہ کعبہ میں اوپر جو غلاف چڑھایا ہے وہ سفید تھا. اتنا عشق الہی حاجی امداد اللہ کے اوپر تھا. خانقاہ امدادیہ میں خدا کا ذکر ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خانہ کعبہ اور حاجی امداد اللہ کے مرید تھے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی. اور ایک موقع پر حاجی صاحب نے فرمایا اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے، فرمایا ایک بغل میں رشید احمد گنگوئی کو رکھ دوں گا اور دوسری بغل میں مولانا قاسم نانوتوی کو رکھ دوں گا. حاجی امداد اللہ بڑے کمال کے آدمی تھے. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا یہ اتنا کمال کہاں سے ملا ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا من منور از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم. اور ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو خطاب کر کر کہنے لگے حقیقت تھی میاں تمہاری کیا، یہ سب کے سب امداد کے لطف و کرم ہے. امداد اللہ کے خلیفہ تھے مولانا قاسم نانوتوی. اور آج دنیا میں آپ کو مدرسے ملتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کی برکت سے. اور یہ مدرسہ جو ہے یہ بھی مولانا قاسم نانوتوی کی برکت سے. انور شاہ کشمیری انور شاہ بنا مولانا قاسم نانوتوی کی برکت سے. اشرف علی بنا مولانا قاسم نانوتوی کی وجہ سے. اور ان سب کے استاد شیخ الہند محمود الحسن بنے یہ کس کی برکت سے؟ یہ حاجی امداد اللہ کی برکت سے. اللہ ان بستیوں میں اس سے پہلے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، وفات پا کے حاجی کیا نام ہے مفتی قطب العالم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین کو ہو. میں آ نہیں سکا، مجھے بہت دفعہ کہتے جب میں آتا تھا سینے کے ساتھ لگا کر کہتے تھے مولانا جب آپ آتے ہو میری روح خوش ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت راجوری آئیے، کہا آ جاؤں گا. ابھی ہمارے مفتی غازی حسین مکی صاحب فرما رہے تھے میں راجوری نہیں پہنچ سکا. میں نے کہا حضرت اب تو آپ کا نمبر لگ ہی گیا، وہ آج کی تاریخ سے آپ کا نمبر لگ ہی گیا کہ آپ راجوری آئیں اور آپ کے قدم راجوری کے پہاڑوں پر پڑیں اور راجوری کے پہاڑوں میں برکت آ جائے. آپ کے جلسے میں تو برکت آ گئی انشاءاللہ. ایک بات ہے دیکھو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ دو چار باتیں میں نے کہہ دی کیونکہ میرے پیچھے ایک علماء کی لائن لگی ہوئی ہے. بڑے بڑے علماء کا نام یہ لے رہے ہیں جن کا نام لے کر میں ڈر جاتا ہوں. یا اتنے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں. لالو الدین تم وہاں کیا کرو گے؟ انشاءاللہ ایک کام کرو، مدرسے کا تعاون کرو گے انشاءاللہ. اچھا آج میں بغیر گھمائے پھرائے کہتا ہوں اتنا بتا دو، ایک سال کے اندر ایک آج نہیں نا، آج جو دے گا وہ دے گا، لیکن آپ نے نام لکھ لینا ہے. ایک سال کے اندر 10,000 روپے کون دے دے گا؟ بس
اس مدرسے کو. جزاک اللہ. کیا نام ہے؟ محمد سعید شاہ صاحب. آپ کا نام ہے؟ شہروز خان صاحب. آپ کا نام؟ محمد حنیف شیخ. آپ کا نام؟ میرے والد صاحب ہیں. مفتی خورشید کا والد ہے. کھڑا ہوگا یار, میں دیکھنے دوں. بیٹھ گیا, چھپ کر بیٹھ گیا. اور کون ہے؟ 10-10 ہزار والے کھڑے ہو جاؤ. کیا نام ہے؟ قاضی الرحمان. قاضی الرحمان. آپ نے قاضی الرحمان کہا تھا, مجھے قاضی حبیب الرحمان یاد آ گئی. قاضی الرحمان صاحب. لکھو 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 نام سارے. آپ کا نام؟ فیاض احمد. امتیاز احمد. ارے میں بھٹا ہو گیا ہوں, زور سے بولا کرو. امتیاز احمد لون. اولاد نہیں ہے ان کی, دعا کر لیں. اللہ اس کو بہترین بچہ دے. آمین کو ہو. ارے آمین کو ہو نا. کون سا گھی کھاتے ہو؟ ڈالڈا کھاتے ہو, دیسی کھاتے ہو؟ اصلی گھی کھانے والا آمین کہتا ہے تو وہ تو دور تک آواز جاتی ہے. یا اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ بلال احمد. لکھو. عبد الرشید صاحب. ہاں, عبد الرشید. یہ ایک عبد الرشید وہ ہے نا جو میرا دوست ہے, جو چھترگل میں رہتا ہے, بڑے بڑے مقام پر. وہی عبد الرشید ہے. کتنے 10,000. عبد الرشید صاحب. اور بولو, اور بولو مجھے. جزاک اللہ. فیاض احمد شیخ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. اور دعا سب کے لیے ایک ہی دفعہ کروں گا. کیا نام ہے آپ کا؟ صوفی تنویر. ایڈریس بھی لکھو, جلدی کرو. جزاک اللہ. اس کے علاوہ اور کھڑے ہو جاؤ 10-10 ہزار والے. کیا نام؟ واہ واہ واہ. اعجاز احمد. ہاں, یہیں کا رہنے والا ہے, کوٹھری باغ کا, سونا مرگ. جزاک اللہ. لکھو. اور کیا نام ہے آپ کا؟ آویز احمد خان. محمد یعقوب شاہ. آپ کا نام؟ آویز احمد خان. آویز احمد خان صاحب. ارے زور سے بولو. اور جزاک اللہ. کیا نام ہے؟ محمد اشرف صاحب. محمد اشرف صاحب. جزاک اللہ. اور آپ کا نام؟ ماسٹر نثار صاحب. ماسٹر نثار صاحب. جزاک اللہ. اور حاجی فیروز صاحب. حاجی فیروز صاحب. جزاک اللہ. اللہ برکت فرمائے. کیا نام ہے؟ سلیمان خان. سلیمان خان صاحب. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. جلدی کرو. اور کھڑا ہو جاؤ نا یار. اور کون ہے؟ اور کرو انشاءاللہ. نثار احمد. ارے مولوی ہے. ہاں, حضرت کے کون؟ حضرت کے ساتھ ہیں, غازی صاحب کے ساتھ. غازی صاحب کے ساتھ ہیں. نثار صاحب غازی صاحب کا مرید خاص. مرید ہے. وہ کہتے ہیں 10,000 میں بھی دوں گا. حاجی حسین صاحب. حاجی حسین صاحب. اللہ برکت فرمائے. آمین کو ہو. ہاں, اور کرو, جلدی کرو انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ماسٹر رفیع اللہ صاحب. ماسٹر رفیع اللہ صاحب. جزاک اللہ. اللہ برکت فرمائے. جزاک اللہ. کیا نام ہے؟ حاجی بشیر صاحب. حاجی بشیر صاحب. ان کے آگے نوجوان؟ ماسٹر منظور صاحب. ماسٹر منظور صاحب. اللہ برکت فرمائے. بیٹھ جاؤ. اور بولو, جلدی کرو. اور کون ہے؟ جلدی کر لو. اور انشاءاللہ سب کو اللہ ان سب کے جان میں, مال میں, عمر میں, ایمان میں برکت عطا فرمائے. آمین کو ہو. ارے دور سے آمین کو ہو نا. یا اللہ ان کے خاندانوں کی مغفرت فرما, اور سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, اور سب کے گناہوں کو معاف فرما, اور اپنے نیک بندو اور بندیوں میں شمار فرما. پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ تو 10-10 ہزار والے تھے. 5-5 ہزار والے. 5-5 ہزار والے. کیا نام ہے؟ اعجاز احمد. جزاک اللہ. کیا نام؟ غلام مصطفیٰ خان. آپ کا کیا نام ہے؟ فیاض احمد شاہ.
فیاض احمد شاہ. آپ کا کیا نام ہے؟ ولی رحمان. ولی الرحمان. اور مجید صاحب. ہیں عبد المجید صاحب. عبد المجید صاحب. محمد شفیع شیخ. محمد شفیع شیخ. نام لکھتے جاؤ جلدی. بشیر احمد. جزاک اللہ. اور بولو بولو. بشارت قریشی. کون ہے یار؟ آپ ہو؟ اچھا جزاک اللہ. ہیں دا چہرہ بھی تو دکھاؤ. کم سے کم قیامت دن خدا کی دربار میں اگر موقع مل گیا تو کہیں گے اللہ یہ تو تیرے دین کی مدد کر رہے تھے، تو ان کی بھی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما. پڑھو لا الہ. اور کیا نام ہے؟ مولوی عبد اللطیف صاحب. مولوی عبد اللطیف. کہتے ہیں مولوی کنجوس ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے مولوی کنجوس؟ مولوی تم سے زیادہ دیتے ہیں. مولوی عبد اللطیف صاحب. اور کون ہے؟ محمد ظفر صاحب. جزاک اللہ. حامد ظفر. حامد ظفر. اور تمہارا بھی وہ پیچھے کھڑا ہے کہ ویسے کھڑا ہے؟ اور کون ہے؟ دیکھو بات سنو، میں آج لمبی تشکیل نہیں کروں گا، پھر آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لیکن ایک بات میں چھوڑوں گا نہیں، وہ میری طرف سے ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ جیب میں کچھ نہ کچھ لے گئے تو آئے ہو نا. ایک جگہ میں گیا، کہنے لگے مولانا مدرسہ مقروض ہے. میں نے کہا کتنے کا؟ 7 لاکھ کا. تو میں نے نوجوانوں سے کہا گھوم جاؤ مجمع میں. جب کر کے آئے تو میں نے کہا کتنا ہو گیا؟ کہا 8 لاکھ. کتنا ہو گیا؟ 8 لاکھ. اچھا 3-4 جوڑیاں بھیج دو. ابھی میں نے 3000 کے بھی نام لینے تھے، 2000 کے بھی. وہ ابھی آپ کی بقایا رہی. شیخ مفتی صاحب ٹھیک ہے نا؟ پیسہ تو اللہ بھیجتا ہے یار. یہ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہوگا، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اخلاص سے دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب میں اخلاص عطا فرمائے. چند نوجوان کھڑے ہو جائے مدرسے کے جو صفوں میں گھوم جائیں جلدی. جب تک یہاں آپ کے سامنے قاضی احسان محسن صاحب تشریف فرمائے، اور دیکھنا نا کیسا آپ کو سنائیں گے پیغمبر کا حمد ہے، اور پیغمبر کی نعت اور خدا کی حمد. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. پچھلے دنوں میں بیمار تھے، میں نیٹ ورک دیکھتا تھا تو میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے کہتا دعا کرو نا اللہ اس کی عمر بڑھا دے. اس لیے کہ اس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے. ہم دعا کر رہے تھے، سچ بتائیں ہم دعا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے روز. آج قاری احسان محسن کا کیا حال ہے، آج کیا حال ہے. وہ ابھی آئیں گے، آپ کے اس منجوے میں ایک رکت تیاری ہو جائے گی. گزر جاؤ گی. ایک آدمی ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ، 2 آدمی ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ. فرمایا ورفعنا لک ذکر. کیا کہا؟ ورفعنا لک، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں. جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ جڑ گیا خدا نے اسے کامیاب کیا. امام بخاری خدا کے ذکر کے ساتھ جڑے، امام مسلم خدا کے ذکر کے ساتھ جڑے. یہ اکابرین شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے ذکر کے ساتھ جڑے، خواجہ معین الدین چشتی خدا کے ذکر کے ساتھ جڑے، شیخ علی حمدانی خدا کے ذکر کے ساتھ جڑے. اللہ نے ان کو بلند کر دیا. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی خدا کے ذکر کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے خدا کا بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ میرا ذکر ہے
میں اس کی حفاظت کروں گا، جو بھی ذکر کے ساتھ جڑ جائے گا میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کو بھی کامیاب کروں گا، اس دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ اللہ اس مجمع کو بھی کامیاب کرے، اس جلسے کو بھی کامیاب کرے، اس وادی کشمیر کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ احسن جزاک۔ کہتے حضرت مولانا نام الدین صاحب حمدی تھانوی دامت برکاتہ العالیہ بڑے ومانی محتمین مرکزی قانون پرانی بڑھانی۔ دوستو، آپ نے جو کیف و نشاط پیدا ہو چکا ہے اور بیرانہ ماحول میں جو تازگی پیدا ہو چکی ہے وہ آپ کے چہرے سے آیا ہے، آپ کی غنودگی ختم ہو چکی ہے اور مجلس کا رنگ بدل چکا ہے۔ ماحول کی مناسبت کے پیش نظر آپ کی بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایک مترنم نعت خواں حضرت الاقدس مولانا قاری احسان محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ